مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، چونکہ آپ نے جب تعلیم کا آغاز کیا تو ان سے آپ نے حمد باری پڑھی، تو یہاں پر ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہم لوگوں نے جو مولانا کی زندگی دیکھی وہ ایک خطیبانہ زندگی دیکھی، ایک فعال اور متحرک عملی میدان میں کام کرنے والی زندگی دیکھی، لیکن ہم لوگوں نے اس زندگی کو نہیں دیکھا کہ وہ پڑھاتے کیسے ہیں۔ تو جو آپ نے پڑھا ہے مولانا سے، تو پڑھانے کا طریقہ کیا تھا، کیسے حضرت پڑھا؟ مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے دور کے بڑے مقرر بھی تھے، بڑے مبلغ تھے، خطیب بھی بہت اچھے تھے، لیکن اسی طریقے سے ایک کامیاب مدرس بھی تھے وہ۔ ہم نے حمدواری کے سال پڑھا، پھر میزان کے ساتھ ان پڑھا، پھر جو ہے علم الصیغہ کے سال، پھر کافیہ کے ساتھ ترجمہ قرآن، تو یہاں تک مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھا۔ طلبہ مولانا سے بہت مطمئن رہتے تھے، تعلیمی اعتبار سے بھی اور کتابوں کے سمجھانے کے اعتبار سے۔ مولانا اس انداز سے سمجھاتے تھے کہ طلبہ کے ذہن میں وہ سبق بالکل مستحضر ہو جاتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا۔ تو ایک گویا یوں کہا جائے کہ بہت کامیاب مدرس تھے، اور طلبہ ان کے جو ہے درس میں بہت شوق سے شریک ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کا جو ہے گھنٹہ گولا مار دیں، لیکن مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھنٹے میں طلبہ بہت شوق سے حاضر ہوتے تھے۔ اچھا، جو ہم اساتذہ کے پڑھانے کا انداز دیکھتے ہیں اور اس میں پھر طلبہ کے ساتھ جو رویہ رہتا ہے، اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ کو تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان کی زندگی سنوارنے کے لیے کبھی کبھی سخت رخ اپناتے ہیں اساتذہ، اور کبھی کبھی بڑا شفقت والا رویہ ہوتا ہے۔ تو مولانا کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں تھیں، اچھا، سختی بھی بہت تھی اور شفقت بھی بہت تھی۔ ان کے دور میں مولانا نگراں بھی تھے، جی، تعلیمی مغرب بعد عشاء بعد کے نگراں بھی تھے، تو ان کی نگرانی کا بڑا عجیب انداز ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مولانا عشاء بعد سے پورا وقت دے رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوا کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر چلے گئے، اور اچانک 5 منٹ پہلے آ گئے، جسے 10:30 بجے تک پڑھائی ہونی ہے تو 10:25 پہ آ گئے، اور اس کے بعد میں حاضری ہو گئی۔ تو کسی کی جو ہے اس وقت یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وقت سے پہلے کلاس میں چلا جائے، تو محبت بھی بہت کرتے تھے اور سمجھاتے بھی تھے۔ حمدواری کا سال میرا تھا تو حمدواری ہمیں یاد نہیں ہوتی تھی، وہ پوری یاد کرنی پڑتی موضوعانی، تو وہ ہمیں یاد ہوتی تھی، لیکن ہم جب گھنٹے میں جاتے تھے تو بھول جاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ہمیں صبح یاد ہو جاتی، فجر بعد آپ سن لیا کریں۔ تو اس پہ وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے آ کے سنا دیا کرو۔ تو کبھی کبھی حضرت کو سنا دیا کرتے تھے، یا کچھ ایک لڑکے تھے، 1-2 لڑکے، ان کو متعین کر دیا کہ ان کو سنا دیا کرو۔ تو الحمدللہ یہ گویا ان کی طرف سے شفقت ہی تھی کہ گھنٹے کے علاوہ بھی اگر تمہیں یاد ہو رہا ہے تو اس کو بھی سنا دو، تو اس کو مان لیا کرتے تھے۔ تو شفقت بھی کرتے تھے، سختی بھی کرتے تھے، اور جو ہے وہ محبت بھی کرتے تھے بہرحال، اور لوگوں کو، بچوں کو تعلیم کی طرف، طلبہ کو اس زمانے میں متوجہ بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، اور ان کے دور میں سمجھتا ہوں بڑا نکھار بھی آیا تعلیمی اعتبار سے بھی۔ آپ نے نگرانی کی بات کری، ہم نے شاید اس سے پہلے آپ سے ہی سنا ہے مولانا کی نگرانی کے واقعہ۔ مولانا کی نگرانی بڑی زبردست رہتی تھی، طالب علم ان سے گویا کہ ان کے سامنے آ کے اپنے تمام جرائم کو اگل دیتے تھے، یہ کیسے ہو؟ مولانا کی نگرانی اصل میں ایک تو تعلیمی اعتبار سے نگرانی کی، مغرب بعد عشاء بعد کی پڑھائی ہوگی، دوسرے مدرسے میں جو کچھ خرافات طلبہ کرتے ہیں اس کی نگرانی، اور میں کھل کے کہوں کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو ہے فلم وغیرہ دیکھتے تھے، تو اس کی نگرانی۔ مولانا کے پاس جو خفیہ محکمہ تھا وہ بڑا مضبوط تھا، اور ان کا بڑا عجیب اسٹائل تھا مولانا کا رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جسے 2 لوگوں نے ہم نے کوئی کام کیا تو وہ ایک کو بلاتے تھے، اور ایک کو بلانے کے بعد میں وہ ایک کو اس کو توڑ لیتے تھے کہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے، اور اگر تم نہیں بتاؤ گے تو ابھی اس کو ہم بلا رہے ہیں۔ تو اچانک بلایا جاتا تھا اور اچانک سوال ہوتا تھا، اور اس کے بعد میں جب دوسرا ساتھی اس جرم میں ہمارے ساتھ شریک ہے اور یہ کہا جائے کہ وہ قبول کر چکا ہے، تو پھر یہاں کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ اس کو قبول نہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مولانا بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو شرارت تو ٹھیک ہے، شرارت تو برداشت ہے، لیکن خباثت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور ان کے دور میں الحمدللہ یہ ضرور ہوا کہ جو اس طریقے کی خرافاتیں ہوتی تھیں وہ بہت کم ہوئی۔ بچے جو فلم دیکھا کرتے تھے، وہ فلم دیکھنے سے بہت سے بچوں نے توبہ بھی کیا، اور ان کا ایک عام مزاج فلم کے اوپر یہ تھا کہ جس کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے دیکھا ہے تو پھر اس کی چھڑی پھول باغ سے آتی تھی، اثر بعد یہ دن میں کسی وقت
اور عشاء کے بعد سارے بچے مسجد میں تکرار کرتے تھے، حفظ والے بھی ہیں، عربی درجات کے بھی ہیں، تو سارے بچے وہاں ہوتے تھے، انہی کے سامنے اس کی بہترین جو ہے وہ پٹائی ہوتی تھی. تو اس سے اور لوگوں کو جو ہے وہ عبرت ہوتی تھی، اور پھر لوگ رفتہ رفتہ اس عادت کو چھوڑتے تھے. اور دیگر اساتذہ، مولانا انوار صاحب کا زمانہ بھی ہوگا؟ ہاں، مولانا انوار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جس دور میں ہم تھے تو اس زمانے تک تو حضرت نائب محتمم رہے، اور اس کے بعد میں پھر نائب محتمم بن گئے خسرو تاج صاحب. تو مولانا انوار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرس بھی رہے. تو مولانا انوار صاحب بھی جو ہے بہت محتاط زندگی اگر ان کی دیکھی جائے تو بہت محتاط زندگی انہوں نے جامع علوم میں گزاری. طلبہ کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، بڑی محبت سے پیش آتے تھے، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ بالکل ان کو مستحضر ہو جائے، اس کو یاد کر لیں. اور نفاست بہت تھی حضرت کے اندر، تو وہ اسی چیز کو چاہتے بھی تھے کہ صاف ستھرے رہیں. اور لوگوں کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا بہرحال رویہ کوئی ہوتا تھا. خاص واقعہ جو آپ کے ذہن میں؟ ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے ہم لوگ، تو ہم نے یوں چپل تھوڑا سا اونچے سے نیچے ڈالا تو اس میں آواز بہت ہوئی. تو جب وہ آواز ہوئی تو انہوں نے ایک زور سے تھپڑ مارا. تو کہنے لگے یہ تو نیچے جھک کر دھیرے سے بھی رکھا جا سکتا تھا. تو کوئی اس طریقے کا ان کا مزاج تھا کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آواز نہ ہو. تو بہرحال مولانا انوار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو جایا کرتے تھے، تو ہم لوگ ان کو منانے جایا کرتے تھے. پوری جماعت جاتی تھی، پھر خوش ہوتے تھے، مٹھائی کھلاتے تھے سب کو. اساتذہ کا ویسے یہ رویہ، پہلے ناراض بھی شفقت کے لیے، اور پھر ماشاءاللہ مٹھائی وغیرہ بھی. تو میرے خیال سے کبھی کبھی تو آپ لوگ چاہتے ہوں گے ناراض ہو جائیں تاکہ ہم مٹھائی کھائیں. ہاں، کبھی کبھی ناراض کر دیا جاتا تھا ان کو. کسی کوئی کام ایسا کیا گیا کہ حضرت ناراض ہو گئے کہ وہ اب جو ہے ان کو منایا جائے گا حضرت کو، تو مٹھائی کھانے کو ملے گی. آپ کو دیکھتے ہیں کہ کانپور میں آپ ایک اچھے مقرر ہیں، تو آپ نے تقریر کیسے سیکھی؟ تقریر میں اگر تقریر سیکھنے کا تعلق ہے تو اس میں یہ پورا جو ہے وہ کریڈٹ کہا جائے، یہ سب کچھ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے. تقریر کے سلسلے میں خاص طور کہ مولانا مجھ سے کہتے تھے کہ وہ انجمن ہوتی تھی جی جمعرات کو، تو انجمن کے علاوہ کمرے میں بلاتے تھے، کہتے تھے کچھ بولو. تو ہم کہتے تھے کچھ یاد نہیں ہے. تو کہتے تھے سبق یاد ہے، کسی کتاب کا سبق یاد ہے وہ سنو. جیسے حمدواری تھی یا میزان کا سال تھا یا کوئی اور آگے بڑھتے گئے، قدوری ہوئی یا کچھ اور کتابیں ہوئی، نور الازا ہوئی، اس کا سبق یاد ہے، سبق کا ترجمہ یاد ہے. عبارت لوگ رکھو نیچے کتاب اور اس کو دیکھو اور اس کا ترجمہ کرو کھڑے ہو کر. تو اس طریقے سے مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی توجہ دی کہ کچھ بھی کہو، تعلیم الاسلام سنا دو، تاریخ الاسلام سنا دو. تو بولتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ ہم اپنی انجمن میں بہت بولتے تھے، یہ ہوا کہ ان کو وقت کم دیا جائے، مطلب پورا وقت لے لیتے تھے ہم. اور پھر حضرت کی اس وقت بڑی عنایت یہ تھی، شفقت تھی، ہمیشہ رہی کہ اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے جامع علوم میں تو مسوان پور میں ایک جلسہ ہوا تھا، تو بہت بڑا جلسہ تھا. حافظ عالمین صاحب ہیں، ان حضرات نے کرایا تھا. تو اس زمانے میں مولانا مجھے لے کر گئے تھے وہاں، ساتھ میں ہم مولانا کے گئے تھے. تو حضرت نے کہا کہ تم پہلے بیان کر دو تھوڑا سا. تو ہم طالب علم کچھ آتا جاتا نہیں، لیکن حضرت نے وہاں پہلا بیان ہمارا جو مجمع میں کروایا وہ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسوان پور میں کرایا. 5-10 منٹ جو بھی ہم بولے ہوں گے، اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا مجھے حوصلہ ملا اور پھر بولنا آیا. اسی طریقے سے جامع علوم میں ایک مرتبہ کمپٹیشن ہوا تھا جس میں حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب سیتا پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ حکم بن کر تشریف لائے تھے. اس سے پہلے یہاں کے اساتذہ جو جامع علوم کے تھے انہوں نے باقاعدہ جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد میں جو اس میں نکلے ان کو آگے اس میں بھیجا. تو اس میں بھی بہرحال ہم کمپٹیشن یہاں تو نکال لے گئے جامع علوم والا، لیکن جب اس میں گئے تو اس میں کوئی پوزیشن ہم نہیں لا پائے، نہ اول نہ دوم نہ سوم، کوئی پوزیشن نہیں لا پائے. تو میں زینے پہ چڑھ رہا تھا اور حضرت مولانا مبین الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ زینے سے اتر رہے تھے. تو مجھ سے کہہ لیں گے کیا ہوا تمہارا؟ تو ہم بہت مایوس ہو گئے. ہم نے کہا حضرت کہیں نام ہی نہیں آیا. تو انہوں نے مولانا نے حضرت نے تسلی دی اور سمجھایا کہ دیکھو ایسا ہے کہ محنت کرتے رہو، نام آئے اور چاہے
نہ آئے، اور آج نہیں آیا تو اگلی بار نام آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ گویا تسلی اور حوصلہ بڑھانا۔ تو یہ اساتذہ کرام کا اب یہی بات جب درجے میں گئے دوسرے تیسرے دن، تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ تم نے تقریر تو بہت اچھی کی تھی، لیکن محنت کرتے رہو۔ جو حکم حضرات آتے ہیں ان کی الگ الگ ان کی وہ ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے بہت تیز چیخنا چلانا پسند کرتے ہیں، اور کوئی بہت خاموشی کے ساتھ گفتگو کا انداز پسند کرتے ہیں، تو یہ اپنا اپنا وہ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے یہ کوئی وہ معیار نہیں ہے کہ آپ، لیکن آپ اپنی محنت جاری رکھیں۔ تو یہ بولنا جو مجھے آیا، اور اپنے محافظ ضمیر کو جو تھوڑا بہت، مقرر تو نہیں ہوں لیکن مسجد میں تھوڑا بہت بول لیتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دین ہے۔ اور آج بہرحال جو کچھ بھی ہیں، مولانا اسامہ صاحب کو کیسے آیا تھا؟ آپ کو کبھی کچھ بتایا کہ انہوں نے کیسے تقریر کی؟ اگر بتایا ہو۔ مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سنڈیلے ہم لوگ گئے تھے پروگرام کے ساتھ میں، تو مولانا اسامہ صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ تقریر کیسے کریں؟ تو حضرت یہ کہتے تھے کہ جب ابتدائی دور ہو تو تقریریں یاد کرو، رٹو، اور رٹنے کے بعد میں اس کو کرو، اور جب تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، رٹنا آ جائے اور کچھ تقریر کرنا بولنا آ جائے، تو پھر مطالعہ شروع کرو کتابوں کا۔ جب مطالعہ شروع کرو گے تو اس کے مضامین کچھ آئیں گے ذہن میں، کچھ نکل جائیں گے، لیکن پھر بولنا آ گیا ہے، مطالعہ کرنا شروع کر دو گے تو دھیرے دھیرے اپنی بات کہہ سکو گے۔ تو یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار میں نے سوال کیا تو اس کا یہی بہتر طریقہ، تقریباً تمام مقررین اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ میں مولانا اسامہ صاحب سے جڑا تھا، اور جو مولانا اسامہ صاحب کا مشن وہ میرا مشن، تو ظاہر ہے آپ نے تمام مشن میں ساتھ دیا مولانا کا۔ یہ مدارس کے تعلق سے بات آ گئی، جمعیت کے تعلق سے آ گئی، عقائد کے تعلق سے مولانا اسامہ صاحب کی فکر کیا تھی، اور کس حد تک کے بیداری تھی؟ عقائد کے سلسلے میں ایک واقعہ بتلاؤں آپ کو۔ جی۔ حضرت مولانا مبین الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ پہ فالس کا اٹیک ہوا، اور کچھ اور بھی دقتیں حضرت کو تھیں۔ تو اس زمانے میں بارہ بنکی میں ایک جگہ ہے بنکی، وہاں ایک مولانا ایوب صاحب ہوا کرتے تھے، جو عامل ہوا کرتے تھے۔ جی۔ تو وہ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اور انہوں نے کچھ کام کرنے کو بتلایا۔ تو عقائد کے اعتبار سے مولانا اسامہ صاحب نے کہا، فرمایا کہ خلاف شرع میں اپنے والد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، چاہے پوری زندگی میں میرے والد ایسے ہی پڑے رہے، لیکن شریعت کے خلاف کوئی کام ہوگا وہ نہیں ہو سکتا۔ والد صاحب فالج میں ہے، ٹھیک ہونا ہے، خلاف شرع عمل بتایا تو مولانا تیار؟ ہاں تیار نہیں ہونے کا، ہم کو یہ گوارا ہے، ہمارے باپ پوری زندگی، ہمارے والد پوری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد میں ہم ان کا علاج، روحانی علاج کسی غیر شرع کام سے کریں۔ ایسے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب کو بلایا کسی کو دکھانے کے لیے، ہم نے بلایا کسی کو دکھانے کے لیے، تو ان صاحب کی ملاقات کرائی۔ یہ حضرت کے انتقال کے 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ ان صاحب کی ملاقات کرائی تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک تعویذ مجھے لکھنی تھی مرغے کے خون سے، تو وہ سفید مرغا چاہیے، تو بوائلر سفید ہوتا ہے۔ تو حضرت کا چہرہ بدلا تھوڑا سا، اور اس کے بعد میں حضرت نے کہا یہ بتلاؤ کہ اس تعویذ میں کیا لکھو گے؟ تو کہنے لگے کہ ایک منتر ہے وہ لکھیں گے۔ تو حضرت نے کہا کہیں اگر تم کہہ دیتے کہ ہم قرآن کی آیت لکھیں تو ہم تمہاری رعایت نہ کرتے، یہ ڈنڈا رکھا ہوا تمہاری خیریت نہیں تھی، جبکہ وہ حضرت کا کوئی شاگرد واگرد نہیں تھے۔ تو عقائد کے مسئلے میں حضرت بہت مضبوط تھے، اس میں تو کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بارہ بنکی لے لیجئے، بہرائچ لے لیجئے، گونڈا لے لیجئے، قنوج لے لیجئے، فرخ آباد لے لیجئے، لکھنؤ لے لیجئے، سلطان پور لے لیجئے، ان علاقوں کے بارے میں اگر یوں کہا جائے کہ حضرت نے فتح کیا ہے ان علاقوں، بدعات کا خاتمہ کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت قربانیاں ہیں۔ ایک زمانے میں ایک بابا آیا تھا وہاں بہرائچ میں، پانی والا بابا، پانی والا بابا بڑا مشہور تھا۔ کیا کرتا تھا پانی میں؟ بس پانی لے جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، پانی لے جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مولانا پہلے تو وہ دم کرتا تھا پانی کو، اس کے بعد میں جب اس کے معتقدین بڑھے تو اس نے ہینڈ پمپ لگوا دیے وہاں۔ اور ہم اس زمانے میں دیکھتے تھے کہ بارہ بنکی سے لوگ ٹرالی لے کے جا رہے ہیں، بس لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہرائچ کو بالکل گڑھ بنا دیا، مشن بنا دیا، اپنا ٹارگٹ پہ لے لیا، اور اس پانی والے بابا کو اکھاڑ کے دم لیا۔ اور حضرت کہتے تھے یہ فرضی ہے، یہ کہیں سے کرمنل ہے، کہیں سے بھاگا ہے۔ ایک مرتبہ تو حضرت بتلا رہے تھے
کہ اس نے کہا کہ وہ جو کانپور سے اسامہ آتے ہیں ان سے کہہ دو اب یہاں نہ آئیں، ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ عقائد کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ بہرائچ کے لوگ سمجھدار ہوئے اور بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ کہیں مرڈر کر کے یہاں آیا تھا. بتائیے، ایسے ہی لوگ بابا بن جائیں. ایسے لوگ بابا بن جاتے ہیں. تو بدعت کے خلاف اور اس طریقے سے عقائد پر تو حضرت کی بہت خدمات ہیں. بارہ بنکی میں زید پور ایک قصبہ ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں شیعت بھی ہیں، تو حضرت 10 محرم کو جایا کرتے تھے. اسی طریقے سے اور بارہ بنکی کے علاقے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یو پی میں بدعت کے سلسلے میں دیکھیں تو بارہ بنکی بھی ایک چیمپئن ہے بدعت کے سلسلے میں. ہاں، لیکن حضرت کی جن علاقے میں حضرت گئے اور محنت کیا، کام کیا، اور بڑا عجیب اس وقت حضرت کے جذبات ہوا کرتے تھے عقائد کے سلسلے میں. معلومات دعوت دے دی کہ آ جاؤ، آگ جلاؤ، تم آگ میں کودو، ہم آگ میں کودیں، یا کمرے میں بند کر دو تم اپنے مولانا کو اور ہم کو بند کر دو، جو زندہ رہے گا وہ حق پر ہے. گونڈا کے علاقے میں، بعض علاقوں میں. تو یہ اندر سے جب عقیدہ مضبوط ہوگا جب ہی کہہ سکتا ہے آدمی نا، اللہ کی ذات پر جب یقین ہوگا. تو عقائد کے سلسلے میں بہت کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کام ہوا ختم نبوت پر اور دیگر چیزوں پر، لیکن ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر عظیم ہوگا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں سوچ رہا ہوں ابھی سنا دوں. جی مولانا ہی نے سنایا، میں تو مولانا کے ساتھ نہیں رہا تھا. تو مولانا نے سنایا تھا، کہنے لگا بہرائچ، کہیں آپ نے بہرائچ کا تذکرہ کیا، کہنے لگا بہرائچ میں جو ہے ایک مرتبہ جو ہے بریلویت نے، بدعتیوں نے مطلب بیانات کیے، اور اس میں دیوبندیوں کو خوب برا بھلا کہا، اور اس میں ایک جملہ یہ کہا کہ اگر کوئی دیوبندی خانہ کعبہ کی چھت پر مرے تب بھی وہ جہنم میں جائے، اور اگر کوئی بریلوی شراب خانے میں مرے تب بھی وہ جنت میں جائے. مولانا کہنے لگے پھر اس کے بعد یہ سب ہمیں کارگزاری سنائی گئی، تو ہم نے کہا چلتے ہیں. وہاں پر جلسہ رکھا گیا، مولانا گئے. مولانا نے بس ایک جملے میں اس کی پوری بات کا جواب دے دیا. کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کون کہاں مر سکتا ہے. جی جی ایسے چھوٹے چھوٹے جملے میں مولانا بڑے بڑے مسئلے سمجھا دیتے تھے. ختم نبوت کے تعلق سے مولانا کیا کیا کردار رہا ہے کانپور کے اندر؟ دیکھیے، کانپور، آپ کانپور کے ہیں جی، اور ہم کانپور آئے ہیں، تو بہرحال آنے والے میں اور رہنے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن ہم اپنے طالب علمی کے دور میں دیکھتے تھے کہ اس زمانے میں ایک تو اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے، اور اتنے جلسے نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ جلسہ کرا بھی نہیں کرتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ مفتی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، اور مولانا انظر شاہ تھے، یا ان کے ساتھ مولانا سالم صاحب تھے یہاں اجمیری کے آس پاس. تو وہاں پتھر چل گئے تھے، پورا جلسہ نہیں ہو پایا تھا. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بابا سے پہلے رحمانی مارکیٹ کے پاس ایک پروگرام ہوا تھا، اور اس پروگرام میں مولانا حفظ الرحمان صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. اس میں بھی بعد میں کرسیاں چل گئی تھیں. اس میں حضرت مولانا مبین الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ناظم جلسہ تھے. تو پھر ان حضرات کے یہاں ڈی ایم کے یہاں پیشی ہوئی، تو چونکہ ان حضرات سے تھوڑا قربت تھی، تو ڈی ایم کے یہاں جب گئے تو جب بعد میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ وہ بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی کہ بہت سی کمپنیاں ٹی وی بناتی ہیں، بہت سی کمپنیاں فریج بناتی ہیں، تو ایک کمپنی دوسری کمپنی کی برائی نہیں کرتی، وہ اپنی کمپنی کی تعریف کرتی ہے. تو وہاں یہ حضرات یعنی اپنے لوگ یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ جلسہ کریں، آپ اپنی بات کریں، برائی کیوں کسی کی کرتے ہیں. تو اس پر ڈی ایم صاحب نے بھی جو ہے وہ یہ کہا کہ آئندہ کوئی جلسوں میں جو ہے وہ برائی نہ ہونا چاہیے. تو کانپور میں حق کا جو غلبہ ہوا ہے، جو لگتا ہے کہ ہم زیادہ ہیں، حالانکہ بھی زیادہ ہمیں لگتا ہے ہم ہیں نہیں زیادہ، تو یہ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اور وہ جلسہ کر کر کے ہر علاقے میں یہ کیا. ختم نبوت پر تو ایک ان کی عجیب پڑھن تھی، عجیب بے چین رہا کرتے تھے. تحفظ سنت 2005 میں کرائی تھی، شاید 3 یا 5 میں یہاں طلاق محل میں، جس میں حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. تو وہ ایک عجیب سی ان کی پڑھن ہم لوگ دیکھتے تھے، اور وہ بہت فکر مند رہا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے، کیسے حضور کا سامنا کر پائیں گے کہ حضور کی نبوت پر، ختم نبوت پر شب خون مارا جا رہا ہو اور ہم جو ہے وہ خاموش رہیں. اسی فکر کے نتیجے میں ایک مرتبہ ہمیں یاد ہے کہ حیدر گڑھ میں ایک پروگرام ہو رہا تھا ختم نبوت کے سلسلے میں. وہاں بھی کچھ قادیانی تھے، تو حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ حضرت مولانا اسامہ صاحب کو بلا لو.
تو اچھا وہ جو اندر کی کڑھن اور جو فکر، تو وہاں جو حضرت کا بیان ہوا تو اس کا بڑا وہاں اس علاقے کے لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوا. تو کانپور میں تو ہم شروعاتی دور سے دیکھ رہے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فرقہ باطلہ پر بہت محنت، اور پھر ختم نبوت کے سلسلے میں اتنی محنتیں، اگر یہ محنتیں شاید نہ ہوتی تو کانپور تو آج بہت اس سلسلے میں بڑا آگے نکل گیا ہوتا قادیانیوں کے سلسلے میں. جی یہ تو انہوں نے گویا روکا ہے. مولانا، ہر پہلو پہ جب بات ہو رہی ہے تو ایک پہلو مولانا کا اور ہے. ہم مولانا بڑی مزاحیہ شخصیت کی، بڑے لطیفے سنا کر، جیسے ابھی میں نے یہی ایک لطیفہ ہی ہے گویا کہ کون کہاں مر سکتا ہے انہوں نے بتا دیا. کوئی مولانا کا لطیفہ؟ مولانا کی ایک آخری بات جی میں بتلاؤں، مطلب مولانا کی زندگی کے بالکل آخری لمحات ہویا. مولانا نے بدھ کو وہ کرایا، اپنی کووڈ کی جانچ کرائی، جی اور جمعرات کو رات میں مولانا ایڈمٹ ہوئے. تو بدھ کی رات میں ہم اور ہمارے دوست حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب اور ہمارے دوست قاری عبد المعید صاحب، ہم لوگ جاجمو گئے دیکھنے کے لیے کہ وہ طبیعت گڑبڑ ہے رات حضرت کی، اور ظہر کے بعد شاید حضرت کی جانچ ہوئی تھی کووڈ کی. تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، صبح بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے. جی تو دودھ آنا تھا اوپر سے، گھر سے دودھ آنا تھا. چٹکلے کی بات آپ نے کہی تو جی وہ جی جی. چٹکلے کے حوالے سے دودھ آنا تھا. تو یہ تھا کہ کچھ کھاتے تھے تو الٹی ہو جاتی تھی، طے ہو جاتی تھی، تو دودھ پیتے تھے تو تھوڑا سا ہضم ہو جاتا تھا. تو جب ایک بار ہوا ہاں بھائی کیا ہوا، تو یہ ہوا ابھی آ رہا ہے. تو اس کے بعد میں پھر کچھ دیر کے بعد حضرت نے کہا کہ دودھ ہے کہ رشید کی عورت ہے، مطلب مزاحیہ جملے میں. تو سماما ہوئے بیٹھے تو انہوں نے کہا دونوں میں کون پسند ہے آپ کو. تو کبھی کبھی اسے ہنسی مذاق کے چٹکلے بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. وہ ہم لوگوں کی شاید جو ہے وہ آخری اس طریقے کی گفتگو تھی. پھر جمعرات کو ہم لوگ لے کے گئے، مولانا عبداللہ صاحب بھی تھے، بدر الزما صاحب بھی تھے، اور ہم تینوں لوگ تھے. میرا مولانا اسامہ صاحب کے بعد مولانا عبداللہ صاحب کا دور آیا. جی پھر آپ لوگ مولانا عبداللہ صاحب کے ساتھ کیسے چلے؟ مولانا عبداللہ صاحب کا دور آیا مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد. دیکھیے ہم لوگ جو ہے، ہم اپنی ایک ذاتی بات تو بتا دیں، ہم اس خاندان سے تیسری پیڑھی ہو گئی. جی حضرت مولانا مبین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے. حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہمارے استاد تھے. اور ہم حضرت مولانا مبین الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بھی کرتے تھے، اور گھر کا سامان بھی لاتے تھے. تو گویا اگر یوں دیکھا جائے تو وہ ایک تعلق، عقیدت اور محبت چلی آ رہی تھی. دوسرے یہ ہے کہ کانپور میں حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں ان فکروں کو لینے والے لوگ نہیں تھے جن فکروں کو پر مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کرتے تھے. ان فکروں کو مولانا عبداللہ صاحب لے کر چلے. تو ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہم لوگ مولانا کے ساتھ چلیں، ان کے شانہ بشانہ رہیں، ان کے پیچھے چلتے رہیں. اور الحمدللہ آج یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ جن کاموں کو لے کر حضرت مولانا اسامہ صاحب چل رہے تھے، مولانا عبداللہ صاحب بھی انہی کاموں کو لے کر آگے بڑھا رہے ہیں. ایک